السلام علیکم، میرا نام ہے احمد ولید اور آپ دیکھ رہے ہیں انجینئرنگ ٹاکس۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سول انجینئرنگ میں پروجیکٹ مینجمنٹ سے کیا مراد ہے، یا سول انجینئرنگ میں پروجیکٹ مینجمنٹ کسے کہتے ہیں، اور یہ پروجیکٹس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، اور کس طرح سے اس پروجیکٹ مینجمنٹ کے ڈیفرنٹ پارٹس اور ڈیفرنٹ اس کے آبجیکٹیوز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سول انجینئرنگ میں کسی بھی منصوبہ یا پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے دوستو اس منصوبے کے مختلف مراحل کو بالکل خوش اسلوبی سے طے کرتے ہوئے بالکل کم وقت میں اور اعلیٰ معیار کے ساتھ اٹھائے جانے والے اقدامات کو ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کہتے ہیں۔ مینجمنٹ کو بہتر بنا کر زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں دوستو۔ کمزور مینجمنٹ سے تعمیر کے دوران وقت زیادہ ضائع ہوگا، اس کے علاوہ سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں ایک اچھا پروجیکٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعمیراتی کام کرنے کے لیے مکمل ایک ٹیم بنائی جاتی ہے۔ اس ٹیم اور دیگر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اچھے نتائج حاصل کرنے کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کام کرنے والے ہنرمند اور ان کے کام کرنے کی استطاعت کو بڑھانا، ان کے درمیان رابطے کو بہتر بنانا، تعمیراتی مٹیریل اور مشینری کو بر وقت فراہم کرنا اور کام کے معیار کو بہتر بنانا مینجمنٹ کے اہم اقدامات ہیں دوستو۔ اس کے علاوہ تعمیراتی کام کے دوران مٹیریل کو ضائع ہونے سے بچانا، حادثات کی روک تھام اور چوری کو روکنا بھی مینجمنٹ کے فرائض میں شامل ہے۔ تو تعمیراتی کام تو قدیم زمانہ میں بھی ہوتا تھا، لیکن اس دور میں نہ تو اتنی کوئی قدر تھی وقت کی اور نہ ہی اس کی کوئی جدید مٹیریل دستیاب تھا اس ٹائم، اس لیے جو ہے وہ نہ ہی کوئی اس ٹائم جدید مشینری استعمال کی جاتی تھی۔ آج کل بہت زمانہ ایڈوانس ہو چکا ہے، اس لیے بہت ساری نیو مشینری آ چکی ہے۔ اس وقت ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بڑی شدت سے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں وقت کو بھی سیو کرنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کم پیسوں میں ہی کام کو کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ پیسوں کی بھی بچت ہو اور وقت کی بھی بچت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈیفینیشن، اور پروجیکٹ مینجمنٹ کسے کہتے ہیں سول انجینئرنگ میں۔ آگے آ جاتا ہے اس کے مقصد۔ دوستو، پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو بیسک مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اب۔ کسی بھی تعمیراتی منصوبے کی تکمیل کے لیے موجود وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تعمیر کا اعلیٰ معیار، کم وقت اور کم لاگت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وسائل سے مراد مین پاور یعنی کہ افرادی قوت، تعمیراتی مٹیریل، تعمیراتی مشینری اور سرمایہ ہے۔ ان وسائل کا استعمال کرتے ہوئے پروجیکٹ مینجمنٹ سے مندرجہ ذیل مقاصد جو ہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان مقاصد میں کون کون سے مقصد شامل ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں جی۔ تعمیراتی کام کے دوران خوشگوار ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تعمیراتی کام مقررہ وقت اور تخمینہ کے مطابق لاگت سے مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تعمیراتی کام کا معیار مقرر کردہ تشریحات کے مطابق ہو جاتا ہے۔ ہنرمند افراد تلاش کر کے ان سے زیادہ استطاعت کے مطابق کام کروانا، تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والی مشینری سے زیادہ فائدہ اٹھانا، تعمیراتی کام کے دوران مٹیریل کو ضائع ہونے سے بچانا، کام کرنے والے تمام افراد کے درمیان ضروری رابطہ رکھنا، تعمیراتی لاگت کو پھر کم کرنا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ سب تھے ہمارے پروجیکٹ مینجمنٹ کے آبجیکٹیوز یا اس کے مقصد۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کے مراحل آ جاتے ہیں آگے، مطلب اس کے ڈیفرنٹ فنکشنز آف پروجیکٹ مینجمنٹ۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ذریعے تعمیراتی کام مقررہ وقت اور مقررہ جو ہماری اسپیسیفیکیشن یا تشریحات ہوتی ہیں ان کے مطابق کم از کم لاگت سے مکمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے مندرجہ ذیل مراحل اور ان میں جو ہے مندرجہ ذیل مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب پروجیکٹ مینجمنٹ کے کون کون سے فنکشنز ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں 7 اس کے جو ہیں مین اس کے فنکشنز ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے۔ نمبر 1 پہ ہے پلاننگ، نمبر 2 ہے آرگنائزنگ، پھر ہے سٹافنگ، ڈائریکٹنگ، نیکسٹ کنٹرولنگ، پھر ہے کوآرڈینیٹنگ اور اینڈ پہ ہے کمیونیکیٹنگ۔ یہ 7 پروجیکٹ مینجمنٹ کے فنکشنز ہیں، جس طرح ان بیسس پہ جو ہے وہ پروجیکٹ مینج پورا کام کرتی ہے۔ یہ سارے فنکشنز ہیں۔ تو پہلا ہم دیکھتے ہیں پلاننگ۔ پلاننگ میں کیا آتا ہے؟ کسی بھی تعمیراتی منصوبے میں دوستو اس کی پلاننگ کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس میں پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے طریقہ کار طے کیا جاتا ہے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ ماہر اور تجربہ کار انجینئرز کرتے ہیں۔ پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اس کے ہر پہلو کا
اچھی طرح سے مطالعہ کیا جاتا ہے، اچھی طرح اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس کے ہر حصے کو مکمل کرنے کے لیے جو ہمیں افراد، مشینری اور سرمایہ ہوتا ہے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کتنا یوز ہوگا۔ ہر ایک کام کو کرنے کا مختلف طریقہ کار ہوتا ہے، اس لیے اس کو جائزہ لیا جاتا ہے کہ کون سا کام کس طریقے سے کیا جائے، اور پھر اس میں سے بہترین جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں کسی بھی کام کرنے سے متعلق ان سوالات کا جواب تلاش کیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس نے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے۔ یہ سب آ جاتا ہے ہمارا پلاننگ میں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا آرگنائزنگ۔ پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے طریقہ کار طے کرنے کے بعد ہمیں ضروری افراد اور ان کی ذمہ داریوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ کسی بھی منصوبہ پر کام کرنے والے افراد یا افراد کی ٹیم کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے، آرگنائزیشن کہا جاتا ہے، جبکہ ان افراد کی تعداد اور ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرنا آرگنائزنگ کے طریقہ کار پر منحصر ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں دوستوں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، منصوبہ پر کام کرنے والے افراد کی ذمہ داریوں کا دائرہ کار وضع کیا جاتا ہے، جس میں آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو سے لے کر ہنرمند اور غیر ہنرمند افراد تک سب لوگ شامل ہیں۔ بڑے اداروں کے مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑا ادارہ ہے تو اس کو ڈیفرنٹ پارٹس میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اس کے اکارڈنگ پھر ہم جو ورک ہوتا ہے ان اداروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس طرح ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے اسٹافنگ۔ مینجمنٹ کے اس مرحلے میں آرگنائزیشن کے لیے طے کردہ فارمولوں کے مطابق تعداد اور استطاعت کے مطابق افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ افراد اپنی ذمہ داریاں سنبھال کر منصوبہ کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اس مرحلہ پر پوری کوشش کی جاتی ہے کہ عہدوں کی مناسبت سے تجربہ کار اور اہل لوگ شامل کیے جائیں، وہ لوگ جو اپنے کام میں ماہر ہوں اور اسکلفل ہوں۔ پھر بھی ان افراد کی تربیت اور ان کی آگاہی کے لیے ان کی ٹریننگ کے لیے تھوڑا بندوبست کیا جاتا ہے، تاکہ کام سے پہلے ہم ان کو جانچ سکیں اور ان کو تھوڑا ٹریننگ دے سکیں، تاکہ ان کو جو ہے جدید طریقوں سے کام کرنے کے جو ماڈرن طریقے ہیں، جدید طریقے ہیں، ان سے روشناس کروا کر کام جو ہے تیزی سے کیا جا سکے اور اچھے طریقے سے کام جو ہے کیا جا سکے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں دوستوں اس میں ڈائریکٹنگ۔ نیکسٹ جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا فنکشن ہے وہ ہے ڈائریکٹنگ۔ ڈائریکٹنگ میں کیا کیا جاتا ہے دوستوں، مینجمنٹ کے اس مرحلے میں منصوبہ پر کام کرنے والے مختلف افراد تک ضروری ہدایات پہنچانے کا بندوبست ہوتا ہے۔ اس کے لیے پوری ٹیم کے ہر فرد تک اس کی ذمہ داری بخوبی نبھانے میں معاونت کی جاتی ہے۔ ٹیم کے ہر فرد کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں آسان طریقے سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس نے کون سا کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے۔ کسی آرگنائزیشن میں پلاننگ خواہ کتنی ہی اچھی ہو اور اس میں خواہ کتنی تجربہ کار اور محنتی افراد موجود ہوں، لیکن اگر اس میں ہدایت پہنچانے کا بندوبست صحیح طریقے سے نہ ہوگا تو خاطر خواہ نتائج ہمیں برآمد نہیں کیے جا سکتے۔ بہتر کارکردگی کے لیے آرگنائزیشن کے ہر فرد تک منصوبہ کے متعلق مکمل آگاہی جو ہے اس کا بندوبست ہونا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ دوستو آ جاتا ہے ہمارے پاس کنٹرولنگ۔ مینجمنٹ کے اس شعبہ میں کیا کیا جاتا ہے، پروجیکٹ پر ہونے والے تمام کام کی نگرانی کی جاتی ہے۔ کنٹرولنگ میں نگرانی کی جاتی ہے پورے پروجیکٹ پر کام جو ہو رہا تھا اس کی۔ مکمل ہونے والے کام کی مقدار کا مقرر کردہ کام کی رفتار کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگر کام کی رفتار سست ہو تو اس کی وجہ تلاش کی جاتی ہے اور کام کی رفتار میں بننے والی رکاوٹ کو دور کیا جاتا ہے۔ کام کی رفتار کے ساتھ ساتھ کام کے معیار اور مقررہ تصریحات کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی بھی کمی نظر آئے تو اسے درست کیا جاتا ہے۔ تعمیراتی مٹیریل اور مشینری کے استعمال کو بہتر بنایا جاتا ہے اور اس کے ضیاع کو روکا جاتا ہے۔ مکمل ہونے والے کام پر آنے والی لاگت جو ہوتی ہے، یعنی کہ ایسٹیمیٹ جو ہے، اس کو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں کتنی اس پہ لاگت آئے گی، ہم جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس پہ کتنا ایسٹیمیٹ آئے گا، کتنا تخمینہ لگے گا۔ اگر کوئی فرق نظر آئے تو اس کی وجہ تلاش کر کے اس پر قابو پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کوآرڈینیٹنگ۔ منصوبہ پر کام کرنے والے مختلف شعبوں کا آپس میں گہرا رابطہ ہونا چاہیے دوست۔ سول انجینئرنگ کے اکثر منصوبوں پر مختلف نوعیت کے کام ہوتے ہیں اور ان کو مختلف لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بڑے منصوبوں پر ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ٹھیکیداروں سے کام کرواتے ہیں، جس میں کھدائی کا کام ہوتا ہے، کنکریٹ کا کام، چنائی کا کام اور بجلی کا کام وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کام جو ہے مختلف لوگ کرتے ہیں۔ اگر ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہوگا تو مٹیریل بھی ضائع ہوگا اور کام کی رفتار بھی سست رہے گی۔ اس لیے مختلف افراد اور مختلف شعبہ جات کے درمیان رابطہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کا آخری اور لاسٹ جو ہے فنکشن پروجیکٹ مینجمنٹ کا وہ ہے ہمارے پاس کمیونیکیٹنگ۔
کمیونیکیٹ میں کیا آ جاتا ہے دوستوں، اس میں آ جاتا ہے کہ تعمیراتی کام پر بہت سے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کے درمیان پیغام رسانی یعنی کہ کمیونیکیشن کا بندوبست ہونا چاہیے تاکہ ضروری ہدایات فوری طور پر کام کرنے والے افراد تک پہنچائی جا سکیں کہ کس نے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ اس کے بغیر مینجمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ منصوبہ کے ڈیزائن میں تعمیل، تبدیلی، میٹیریل میں مؤثر انتظام ہونا چاہیے۔ ہدایات پہنچانے کے مؤثر انتظام کے نہ ہونے اور پروجیکٹ کے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے کے مؤثر ذرائع کے نہ ہونے کی وجہ سے پروجیکٹ کی تعمیر کا کام بری طرح سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سول انجینئرنگ میں پروجیکٹ مینجمنٹ سے کیا ہوتا ہے، کیا مراد ہے، کیا چیز ہوتی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے آبجیکٹیوز مطلب کہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں، فنکشنز جس طرح سے یہ کام کرتی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اسی طرح کی زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک میں آسانی سے پہنچا سکوں۔ اور بس اللہ حافظ، شکریہ۔